لیکن یاد رکھیں کہ سرکار پیر و مرشد جس شان سے آن سے بان سے اس دنیا میں جلوہ گر تھے، اس سے کہیں زیادہ آن بان شان اور شوکت کے ساتھ آج اپنے جد کریم سرکار موسیٰ قادری کے پہلو میں مدفن ہے۔ اب ان کے تصرفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ پہلے مریدوں کو سرکار سے بات کرنے کے لیے فون کرنا پڑتا تھا، وقت لینا پڑتا تھا۔ اب میں کہتا ہوں کہ آج مرقد مبارکہ پر دیکھو، ایک نظر ڈالو اور دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بولو کہ تم آنکھ بند کرو، تمہارے پیر تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری سانسوں میں تمہارے پیر ہے، تمہاری آنکھوں میں تمہارے پیر ہے، تمہارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل میں تمہارے پیر ہے، اور ہونے بھی چاہیے۔ اور اگر ایسا معاملہ رہا تو فیوز و برکات وہ لٹاتے رہیں گے اور تم لوٹتے رہو گے۔ وہ دیتے نہیں تھکیں گے اور تم لیتے نہیں تھکو گے۔ حضور سرکار پیر و مرشد کا وصال ہوا دوسرے ہی دن، تیسرے دن زیارت کی صبح میں فجر کی نماز ادا کی مسجد میں، بے چینی برقراری اور اضطراب تھا، تو نکل کر گدی محل آیا۔ اور 3 دن تو بارش کا سلسلہ رکا ہی نہیں، نان سٹاپ جسے۔ تو ممبئی کا ایک مریض تھا، مجھے اس لڑکے کا نام یاد نہیں، اگر وہ یہاں ہو تو اپنا ہاتھ اٹھائے۔ اس نے مجھے خواب سنایا اور رونے لگا، وہ کہ دیوانہ وار گدی محل سے نکل کر جا رہا ہے۔ میں نے روکا، بھائی اتنی بارش میں کہاں جا رہا ہے دیوانے، رک جا، بیمار ہو جائے گا۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، سرکار بہت معصوم چہرہ تھا، میں دیکھ لوں تو یاد آ جائے گا۔ تو کہنے لگا، سرکار، کیونکہ میں اس وقت ایسی کیفیت میں نہیں تھا کہ اس کا نام بھی پوچھ سکوں، یاد بھی رکھ سکوں، کیونکہ بہت وقت لگا سنبھلتے۔ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا، سرکار ابھی خواب آیا، میں سرکار کے پاس جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا دیکھا؟ تو کہنے لگا، میں سویا تو میں مولا کے دربار پہنچ، اور مولا کے دربار میں ندا بلند ہو رہی ہے، اور ندا بلند کون کر رہی ہے پتہ آپ کو؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے سیدہ دی کونین کی آواز سنی۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا فرما رہی ہیں سیدہ مالکنی دو جہاں؟ سیدہ فرما رہی ہیں مولا علی سے کہ اے علی، ہند سے ہمارا بیٹا آ رہا ہے، دعوت کا انتظام کیا۔ تو یہ آپ کے ہمارے پیر و مرشد کو سیدہ کائنات کی بارگاہ اقدس سے انعام ملا ہے۔ دیکھیں، یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے انعام و اکرام ہوتا ہے تو لاکھ دنیا سر پٹک پٹک کر مر جائے، ان انعامات اور اکرامات میں کوئی کمی واقع ہونے والی۔ ایک مولانا ہے، مولوی، اب بھٹک گئے، اگر وہ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے میری مراد۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے حیدرآباد، انہوں نے مجھے جب حضور پیر و مرشد کا سفر چل رہا فون کیا مدینہ طیبہ سے، کہنے لگے کہ پاشا ایک خواب سنانا چاہتا، اللہ ان کو ہدایت۔ میں نے دعوت دی کہ اس کے باوجود وہ نہیں آئی، اللہ نے ایک توفیق دی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خواب سنانا چاہتا ہوں مدینہ شریف۔ میں نے کہا اچھا، واٹس ایپ ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگے حضرات تو سمجھ گئے ہوں۔ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا، میں مدینہ طیبہ میں تھا اور فجر کی نماز پڑھ کر میری آنکھ لگی، وہیں بالکل رمضان کا آخری دہا چل رہا تھا، اور آواز آئی کہ کاظم پاشا کو بلایا جائے اور ان کی اولاد کو بھی بلایا گیا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ آپ سب بیٹھے رہے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ آئیں گے تو کبھی سنا دیں گے۔ اور ان کو کہا گیا کہ بیٹھ جائیں، اور سب کے سب بیٹھ جائیں، کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا۔ کاظم پاشا اور ان کی اولاد پر حضور کی بارگاہ سے انعام کیا جا رہا ہے۔ ہو گیا، اٹھ گئے لوگ، تو کہا بیٹھ جاؤ، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی حضور کی بارگاہ سے انعام ہوا ہے کاظم پاشا کے اولاد پر، ابھی سیدہ کائنات کی بارگاہ سے انعام ہونا باقی ہے۔ یہ میرے پیر کے معاملات ہیں دوستوں، جس رنگ میں دیکھوں، جس روپ میں دیکھوں، اور جب یاد کروں تو دل تڑپ مچل ضرور جاتا ہے، لیکن حوصلہ ضرور ملتا ہے۔ ان کی حیات، ان کی خدمات، ان کی تعلیمات، شہزاد غوث اعظم کے ساتھ گزارا ہوا ہمارا وقت یقیناً یہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت پل ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ان لمحات پر، جن لمحات میں ہم نے شہزاد غوث اعظم
خدمت یا صحبت حاصل کی، ساتھ بیٹھے خدمت اقدس میں رہے، جتنا ناز کریں جتنا رش کریں اتنا کم، اور ہم بڑے نصیب والے ہیں، بڑے مقدر والے ہیں کہ ہمیں شہزادے حضور غوث اعظم کا دامن ملا ہے۔ اور شہزادے غوث اعظم کو آج ملک کے ممتاز علماء مشائخ نے خراج عقیدت پیش کیا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ روشنی چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، لیکن جب سورج نکلے گا تو ان روشنیوں کا کوئی معنی رہے؟ لائٹ والے ہیں یہاں پر ہمارے ایوب میں بیٹھے، اللہ سلامت رکھے، ساؤنڈ اور لائٹ والے، مجھے بتائیے آپ سورج نکل جائے اور روز پر آ جائے تو یہ روشنی نظر آئے گی، مدھم پڑ جائے گی، کوئی معنی نہیں رہے۔ کوئی وقت رات ہے تو یہ روشنی چمک رہی ہے، لیکن جب سورج نکلے گا، طلوع ہو جائے گا تو یہ مان پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی، یہ ڈم ہو جائے گی۔ تو مجھے کہنے دو، سرکار شہزادے غوث اعظم ایک نہیں، ولایت کے کئی آفتاب و مہتابوں کے درمیان ہے۔ سرکار موسیٰ قادری کو سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی نے چمکایا ہے، کسی کی مجال کہ محی الدین ثانی کے سامنے دم مارے؟ ان کی شان یہ ہے کہ درویش محی الدین قادری جو میرے آقا جد اعلیٰ ہیں، جو سرکار موسیٰ قادری کے دادا پیر شاہ محی الدین ثانی کے پوتے، سمجھ میں آیا رشتہ؟ پیر شاہ محی الدین ثانی کے پوتے موسیٰ قادری سرکار کے دادا، ان کی وصال کی اور تمہارے پیر کے وصال کی تاریخ ایک ہے۔ کاروان میں روضہ ہے میرے آقا سرکار جد امجد کا، 24 ایکڑ سے زائد زمین، آپ کی زمین اراضیات وہاں پر خانقاہ سے متصل اتنا بڑا علاقہ تھا۔ یہ 400 سال سے نوٹس جو کتنی جائیدادیں رہی ہوں گی سرکاروں کی، خیرات میں دیا کرتے تھے۔ اب مجھے کہنے دیجیے کہ سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی ایک مرتبہ اپنے گھر میں کہتے ہیں، سرکار درویش محی الدین جو سرکار کے پوتے ہیں، شہزادے لنگر ہاؤس میں حضرت عبد المحی الدین قادری جلدی وصال کر گئے، تو پوتے کو اپنے سینے سے لگا لیا درویش محی الدین قادری کو، اور ان کی تربیت ساتھ کرتے رہے۔ کہا گھر میں کہو کہ کھیر بنائی جائے۔ کیا لائی جائے؟ کھیر بنا کر لائی جائے اور اسے کپڑے میں باندھ دیا جائے، چلو ہمارے ساتھ، چلو، اور کچھ پوچھنا نہیں، چلے۔ تو ایک کالے رنگ کا کتا مضافات شہر میں شہر کے بعد آیا اور اس نے سرکار سے ہم کلامی کی۔ سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی نے اسے کھیر پیش کی، اس نے وہ کھیر کھا لی، پھر دو ہلایا، سر جھکایا، کچھ کہا چلا گیا۔ شہزادے چھوٹے تھے، رہا نہیں گیا، پوچھا دادا جان، سرکار سے پوچھا دادا جان کیا ماجرا، یہ کون تھے؟ ایک حقیر جانور جسے نجیس بھی کہتے ہیں لوگ، اس کی ضیافت میں آپ خطبے وقت مصاحب خضر محی الدین ثانی آپ اس کی ضیافت کر رہے ہیں، راز سمجھ نہیں آیا۔ پتہ ہے کیا کہا سرکار نے؟ کہا بیٹا بات اتنی سی ہے۔ کیا فرمایا؟ بیٹا درویش محی الدین صاحبزادے بات اتنی سی ہے کہ وہ فلاں مقام کے خطبے وقت ہیں۔ کیا ہے؟ فلاں مقام کے خطبے وقت ہیں، عز و انکساری کے لیے کہ ہمارے سامنے کیا بتائیں، جن کے دادا چوروں کو صدقے میں خیرات میں ولایت عطا فرمائے، ان کے پوتے کے سامنے کیا شان و شوکت دکھائی جائے گی؟ تو کہا عز و انکساری اختیار کر کر کتے کی شکل کر کر ہم سے ملاقات کرنے آئے۔ یہ کون؟ یہ محی الدین ثانی کی شان ہے دوستو، یاد رکھو۔ اب ان کے سامنے چمکنا کہ کسی کی مجال، لیکن چمکایا اپنے پوتے موسیٰ قادری، پوتے کے پوتے کو چمکایا، پوتے ڈائریکٹ نہیں ہے، سرکار کے پوتے درویش محی الدین سرکار، درویش محی الدین سرکار کے پوتے موسیٰ قادری سرکار۔ تو اپنے مثال کے کم و بیش 150 پونے 200 سال کے بعد اپنے پوترے کے پوترے کو چمکایا، اور اتنا چمکایا خدا کی عزت کی قسم، حیدرآباد میں محی الدین ثانی کا کوئی ثانی ہے؟ ارے جو غوث اعظم کا ثانی ہو اس کا ثانی کون ہوگا؟ کوئی نہیں۔ سرکار لاہوری کے تمام شہزادے عزیز شان ہیں، عالی شان ہیں، بلند و بالا ہیں، لیکن 250 سال کے بعد
کسی کو میرے سرکار نے چمکایا، آفتاب و مہتاب کے سامنے چراغ مہتاب بن کر چمکا تو اسے موسیٰ قادری کہتے ہیں، اور پھر 200 سال کے بعد آفتاب ولایت بن کر افق خانوادہ مصطفیہ پر کوئی چمکا تو اسے خطیب دکن شہزاد غوث اعظم علامہ کاظم پاشا کی ذات کہتے ہیں۔ شہزادہ حضور غوث الاعظم، شہزادہ حضور غوث الاعظم۔ یہ چمکنا خود سے نہیں ہے دوستو، یہ علی پاشا کا لاکھوں علی پاشا مل کر، ہزاروں کروڑوں مرید مل کر کریں تو یہ رونقیں نہیں لا سکتے۔ بقول عارف پاشا قبلہ اللہ سلامت رکھے ان کے، کہ جب آتا ہوں اور بیٹھتا ہوں حضرت کی بارگاہ میں تو خود فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی ولی وقت کی بارگاہ میں بیٹھے۔ وہی کیفیت کسی نے کہا کہ اجمیر کی بارگاہ میں جو کیفیت ملتی ہے وہ حضرت خطیب دکن کی مرقد پر ملتی ہے، کیوں نہ ہو۔ نادان ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی عالی نبی میں، تو یہی فیضان ہے، یہی چمک ہے۔ اور شہزاد غوث اعظم کی مرقد کو دیکھ، سر کی نگاہوں سے نہیں بلکہ دل کی نگاہوں سے بھی دیکھو تو کرنول کے جلوے بھی یہی نظر آئیں گے، بغداد کے جلوے بھی یہی نظر آئیں گے، تم کو نجف کی رانائیاں جلووں کی یہی نظر آئے گی، اور کربلا کی چمک دمک بھی تمہیں یہی نظر آئے گی، اور مدینہ طیبہ میں جو غلامان مصطفیٰ کو سکون ملتا ہے وہ سکون بھی تمہیں بارگاہ مصطفیہ میں ملے گا۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار کی، کہ مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگار، یہاں جتنے حاضرین ہیں بالخصوص وابستگان سلسلے عالیہ قادریہ قاسم، مولا ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ مولا جتنے حاضر ہوئے ہیں جو مرادیں مقاصد لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کی آرزوؤں تمناؤں کو، ان شخصیتوں، ان محبوبوں کے قاتل قبول فرما لے۔